بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ پاک نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا اور جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ باہر سے ایک شخص گزر رہا ہے، میں نے ایسا حسین آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ باہر ٹوکریاں فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ اسے جب لایا گیا تو ملکہ دیکھتے ہی لٹو ہو گئی، کہنے لگی کہ ٹوکریاں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہنے لگی کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اسے اپنی حاجت براری کریں گی، اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے ٹوکریاں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ ملکہ کہنے لگی اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ ملکہ نے کہا ہاں ہے، اور باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کی رضا میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزارے ہیں، تجھ پر آج ایسی شام آئی ہے جو تیری تمام محنت کو ضائع کر دے گی، واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خسارہ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی تو آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض کہ اسی طرح اپنے آپ کو خطاب اور عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ندا دی، انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا کہ میرا بندہ میری مصیبت اور میری ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، تو جا اور اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا اور اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد شخص یہاں سے سیدھا گھر گیا، ٹوکریاں وغیرہ وہیں رہ گئیں، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹوکریوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ بیوی کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ اس نے کہا کہ آج رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ اٹھ کر تنور میں آگ جلا دو، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ معلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا کہ آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی تو یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر بھی خوشحالی اور فراغی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا کہ اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد شخص نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں بھی خوشحالی اور فراغی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد شخص نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی کہ جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی، سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد شخص نے دعا مانگی اور وہ تشتری واپس ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ بے شک جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔